بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إنك متين وقال تعالى في مقام آخر إن بطش ربك لشديد صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین کرام، میرے واجب الاحترام، آج آپ نے اس نشست کے اندر کچھ آخرت کے حوالے سے مناظر کا نقشہ سننا ہے اور سماعت کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت بجائے اس دنیا کی فکر کرنے کے آخرت کی طرف فکر کرے، آخرت کی طرف جو ہونے والے اعمال ہیں، جو ہونے والا اس کے ساتھ کردار ہے، اس کے لیے تیاری کر رکھے۔ سامعین محترم، جو آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو اس کے پاس ہر کوئی نہ جائے، بلکہ وہی شخص جائے جس کی بے تکلفی ہوتی ہے کہ اس کی تنہائی خراب نہ ہو جائے۔ اگر ایسا آدمی جائے کہ جس سے تکلف ہو، پھر تنہائی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو نہیں جانا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دنیا میں اپنی اصلاح نہیں کرواتے اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے اس دنیا کے اندر، اس تہذیب کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ دوزخ اتنا خطرناک منظر ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں۔ مسلمانوں کے لیے ہسپتال، جس طرح مسلمانوں کے لیے ہسپتال جیسا منظر ہوتا ہے نا، اس طرح کا ہے، اور کافروں کے لیے وہ سزا کی جگہ ہے۔ دوزخ میں مسلمانوں کی تہذیب ہوتی ہے، یعنی سمجھدار بنانا، اور کافروں کی وہاں پر تعذیب ہوتی ہے، یعنی عذاب دینا۔ کیونکہ اگر مسلمانوں کی تہذیب نہ ہو، بغیر ادب سکھائے ہوئے ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے، چاہے کتنے ہی گناہ گار ہوں، تو پھر وہ جنت میں لڑیں گے، اور جنت جنت نہ رہے گی بلکہ دوزخ بن جائے گی۔ جنت تو وہاں ہوتی ہے جہاں تکلیف دینا نہ ہو، اگر تکلیف ہو تو وہ تو تکلیف کی جگہ بن جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو کچھ عرصہ دوزخ میں رکھ کر ان کی اصلاح کی جائے گی۔ جب اصلاح ہو جائے گی اور جنت میں رہنے کے قابل بن جائیں گے، تو پھر اللہ جل شانہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے سمجھدار وہی انسان ہے جو دنیا میں اپنی اصلاح کر لے اور برے اخلاق اپنے دل سے نکال دے، بری فکریں اور بری سوچیں ان کو نکال دے، اچھے اخلاق مضبوط کر لے، اعلیٰ درجے کے بنا لے، تاکہ جنت میں رہنے کے قابل بن جائے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یاد رکھیے دوزخ کا ہسپتال بڑا سخت ہے۔ دوزخ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہو۔ سب گناہ دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، سب نیکیاں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت، اور نعوذ باللہ اگر ایمان ہی نہیں تو ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اور اگر ایمان ہے اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھ میں گناہ بھی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک لفظ کن سے ان کے گناہ کو معاف کر دیں گے، اس کے دل کو صاف کر دیں گے اور جنت میں رہنے کے قابل بنا دیں گے، اور یا پھر دوزخ کے ہسپتال میں داخل کریں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج صرف ہم نے یہی دنیا کے اندر سوچا ہوا ہے کہ یہاں کی کتنی منزلیں مشکل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگلے آنے والی بڑی خوفناک قسم کی منزلیں ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے مناسب یہ وقت ہے، اس موقع کو اپنے حالات کے ساتھ متفق نہ ہونے دے، گناہ قبر میں لے جانے سے پہلے ہی ختم کر دے، اور قبر میں جانے کا چونکہ وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب گناہوں سے معافی مانگ لی جائے، اور فی الحال گناہ چھوڑ دیے جائے، آئندہ گناہوں سے بچیے، علم دین حاصل کیجیے، اس پر عمل کیجیے، اپنی جنت بنائیے، جنت کے درجات بنائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بنائیے۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ آ جائیے اور کل چلی جائے گی، موت تک بھی رہی
تو قبر میں تو چھوٹ ہی جانی ہے، کوٹھیاں مکان سب یہی رہ جائیں گے۔ البتہ ایک طریقہ ہے مکان کو ساتھ لے جانے کا۔ ایک بڑی اماں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں، عرض کیا میری ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس کوٹھی کو کیا کروں؟ فرمایا تم اس کو قبر میں لے جاؤ۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کسی دینی ادارے کو دے دو، وہ تمہاری قبر میں پہنچ جائے گی، اس میں وہ دین کا کام کریں گی، طلباء رہیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو اس کوٹھی کا سارا ثواب تمہیں قبر میں مل جائے گا۔ گویا کہ کوٹھی قبر میں ساتھ چلی جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے دنیا کے اسباب کو قبر میں لے جانے کا، ورنہ دنیا سے جب قبر میں انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ بہت نیکیاں لے جائیں تب آپ کو سکون ملے گا، پھر چھٹکارا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات دیکھیں، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ملے، پوچھا ابا جان کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ منکر نکیر میرے پاس آئے اور پوچھا کہ من رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو میں نے ایک کو کندھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ جب تک تم نہیں بتاؤ گے تمہارا پروردگار کون ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا فرشتہ کہنے لگا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، یہ تو اہل جنت کے چراغ ہیں، ان سے کیا پوچھنا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کہ یا اللہ میری بخشش فرما دیجیے۔ فرمایا کہ تیری بخشش نہ کرنی ہوتی تو تجھے علم کیوں دیتا؟ اللہ اکبر، کچھ اور مانگ تو علم کی دولت ایسی دولت ہے بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی آخرت کی تیاری اور آخرت کے لیے کچھ لے جائیے۔ دنیا کے اندر کیا کچھ پڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کے اعمال نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک ہر قسم کی ہماری دشواریوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب کرتے ہوئے ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائے جن سے ہماری آخرت سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔